نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے رمضان کا اور روزے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کے بعد بھی روزے ہی کا ذکر ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بندے جب مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ میرے محترم دوستو، رمضان کی آیات کے درمیان میں دعا کی آیت کو لانے کا جو ہے وہ کیا وجہ ہے اور کیا سبب ہے؟ اسے کسی اور جگہ بھی لایا جا سکتا تھا اور رمضان کے ذکر سے پہلے بھی کر سکتے تھے، اور اس کے بالکل بعد میں بھی ہو سکتا تھا کہ رمضان کا پورا ذکر ختم ہو جائے اور جتنے بھی متعلقات ہیں روزے اور رمضان کے متعلق یہ سارا جو مضمون ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد بھی دعا کا ذکر ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے روزے کی آیتوں کے درمیان میں دعا کی جو آیت ہے اسے ڈال دیا، اور دعا کی قبولیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اور وعدہ فرما دیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جس طرح تم رمضان المبارک میں اور روزے کے اندر دوسری عبادات کرتے ہو اور ان کا اہتمام کرتے ہو، کہ روزہ رکھا ہوا ہے خود عبادت، اس کے بعد تراویح کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام، اوابین کا، اشراق کا اور چاشت کا، اور اسی طرح تلاوت قرآن کریم کا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اہتمام، اور ذکر اذکار مطلق ذکر کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اسی طرح تم نے ایک اور عبادت کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور یہ روزے کی خاص عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ لہذا اس لیے اللہ رب العزت نے روزے کی آیتوں کے درمیان میں اس کو ڈال دیا تاکہ بندے اس سے غافل نہ ہوں۔ لہذا میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ رمضان کے اندر اور روزے کے اندر دعا کا اہتمام کرے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے میرے محترم دوستو کہ دعا کا اہتمام جو ہے نا صرف افطار کے ٹائم میں نہیں کرنا۔ عام طور پر ہم جب افطار کا وقت ہوتا ہے وہ تو ہے ہی قبولیت کا، اس کا تو باقاعدہ ذکر آیا حدیث کے اندر خاص طور پر، لیکن ایک اور حدیث سے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے کا پورا جو وقت ہوتا ہے روزے دار کا وہ سب ہی وہ کیا نام ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ہیں جن کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک کون ہے؟ الامام العادل، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، ودعوت الصائم حتی یفطر، اور روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ تو آپ دیکھیں، اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ دعوت الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ تو روزہ اس نے رکھا سحری کو، سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک، یہ جو 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے یا 15 یا 16 جتنے بھی گھنٹے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ اس کے اندر جس وقت بھی وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا میرے محترم دوستو، ہرگز جو ہے نا اس میں کوتاہی نہیں کریں، بلکہ باقاعدہ اس کو عبادت سمجھ کر کریں، اور ہے ہی عبادت، اس لیے کہ صحیح حدیث میں اسے فرمایا گیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہی ہے۔ تو بطور عبادت دعا کا اہتمام کریں۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں اس وقت دعا کا اہتمام کریں، اس وقت جو ہے نا آپ دعا کرتے جائیں۔ مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے، اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سنتیں پڑھ لی ہیں، سنتوں کے بعد جو ہے نا دعا میں شروع ہو جائیں۔ نماز سے پہلے، اور آپ نے تلاوت کی ہے، تلاوت سے پہلے دعا کریں، تلاوت کے بعد جو ہے نا وہ دعا کریں، نماز کے بعد جو ہے نا دعا کریں، نوافل کے بعد دعا کریں، پھر واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کو وقت ملے آپ دعا کریں، زیادہ یا کم ضرور جو ہے نا دعا کریں۔ میرے محترم دوستو، یہ جو مسنون دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، انسان کہے گا کیسے جو ہے نا میں باقاعدہ جو ہے نا اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، تو ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے، وہ تو اچھی بات ہے کہ انسان باقاعدہ اہتمام کر کے بیٹھ جائے اور جو ہے نا باقاعدہ پہلے حمد اللہ رب العزت
کی جو ہے نا وہ حمد پڑھے، پھر صلاۃ پڑھے، اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر، اور باقاعدہ اس کے بعد جو ہے نا دعاؤں میں لگ جائے، یہ تو ضرور ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے جو ہے نا آپ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ یا واسع الفضل اغفر لی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ دعائیں ہیں، ہاں ہر کسی کو جو ہے نا وہ یاد ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا، پوری امت کے لیے دعا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہم دعاؤں کے بہت زیادہ محتاج ہیں، انفرادی طور پر بھی محتاج ہیں۔ دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہے، ہاں جب عالمی پریشانی آتی ہے یا مجموعی طور پر پریشانی آتی ہے یا کسی ملک کی جو ہے نا ملکی سطح پر کوئی پریشانی آتی ہے، تو جو بندے جو خوشحال بندے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خوشحال کہتے ہیں، جن کے سارے کام جو ہے نا وہ بن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نفسیاتی طور پر جو ہے نا پریشان ہی ہوتے ہیں۔ لہذا ہر بندہ پریشان ہے، تو اپنی جو انفرادی جو وہ ہیں ہماری ضروریات ہیں، ان کے لیے بھی جو حاجات ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے اور اپنی حاجات کی جو ہے نا وہ حاجت روائی کے لیے، اور جو اجتماعی پریشانی ہے ان کے ہٹنے کے لیے بھی دعا کی جائے۔ یہ کرونا کی کتنی بڑی مصیبت ہے جس نے پورے عالم کو جو ہے، پوری دنیا کو اس وقت لپیٹا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ملک کا جو ہے نا وہ کیا حال ہوگا۔ ہاں پوری دنیا جو ہے نا وہ بدل گئی ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں تھیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا تھا، ابھی احساس ہوتا ہے۔ ہاں یہ جو مسافر لوگ ہیں، مختلف ملکوں کے اندر رہتے ہیں، یہ بیچارے سوچتے تھے کہ یار ٹکٹ کے پیسے کیسے کریں گے، چلو جو ہے نا ایک سال جو ہے نا وہ شارٹ کر لیں، ہاں اور جو ہے نا اپنے ملکوں کو نہیں جاتے کہ یہ پیسے جو ہے نا بچ جائیں گے۔ ہاں صرف جو ہے نا ٹکٹ کرنی ہوتی تھی اور چلے جاتے تھے۔ ابھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ ابھی جو یہاں سے جاتے ہیں بیچارے، ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا پیسے لگاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر جو ہے نا واپسی کے اوپر جو ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا ہوٹل کوارنٹائن ہوتا ہے جس کے ہزاروں جو ہے نا ڈالر یا ہزاروں جو ہے نا وہ ریال جو ہے نا وہ لگتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، کتنا زیادہ جو ہے نا وہ نعمتیں تھی، وہ جو ہے نا وہ آج جو ہے نا ہم سے چھینی ہے، تو ہمیں ان کا جو ہے نا وہ احساس ہوتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس میں کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بہت ہی اہم نکتہ ہے، بہت ہی اہم نکتہ ہے میرے محترم دوستو، تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جو روزے رکھتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جو حاجی ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یا جو مولوی صاحب ہے، یا جو حاجی جو وہ ہے علامہ صاحب ہے، یا جو مفتی صاحب ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ یا چھوٹے کی، یا میں عورت کی، یا جو ہے نا میں بوڑھے کی۔ فرمایا اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اذا دعانی، بس شرط یہ ہے کہ وہ کرے، وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو آدھا کام تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ میں نے دعا کو قبول کرنا ہی ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے، جو آدھا کام ہے وہ ہمارے اوپر رہ گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، لم اکن احمل ہم الاستجابہ، کہ مجھے جو ہے نا کبھی بھی یہ غم نہیں ہوا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ تو ہوگی ہی۔ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ اجیب دعوت الداع، کہ میں دعا کو کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ مجھے جو غم ہوتا تھا یا جو مجھے فکر ہوتی تھی، ہاں وہ کس چیز کی لائق ہوتی تھی؟ وہ اس چیز کی لائق ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرما دیں کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں اور جو ہے نا گڑ گڑانا شروع کر دوں اور دعا کرنا شروع کر دوں، کہ مجھے دعا کی توفیق مل جائے۔ ہاں تو میرے محترم دوستو، دعا کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا وہ دین ہے۔ لہذا دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ابھی تو پھر بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رمضان ہے میرے محترم دوستو۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات، جیسے کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور تیسرا جمعہ ہے ہمارا، ہاں تو میرے محترم دوستو ابھی چند گھڑیاں جو ہے نا وہ باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، ہاں 2-3 گھنٹے افطار سے جو ہے نا باقی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو سارا دن جو ہے وہ قبولیت کا ہے، لیکن خاص طور پر چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے جو چند وقت بتائے ہیں، اوقات بتائے ہیں، ان میں ایک خاص وقت یہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ غروب سے پہلے کا جو وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے، غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، یہ سارا کا سارا وقت جو ہے نا بہت ہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لہذا
اس وقت میں خاص طور پر جو ہے نا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر۔ اور آج تو میرے محترم دوستو علماء فرماتے ہیں کہ جب دعا کی قبولیت کے جو ہے نا اسباب بڑھ جاتے ہیں تو دعا زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ تو ایک تو جب رمضان نہیں ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جمعے والے دن جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر جمعے کا دن کے علاوہ وہ جمعہ جو ہے نا رمضان کا جمعہ ہو گیا اور دوسرے عشرے کا جمعہ ہو گیا اور پھر افطار کا وقت بھی اس میں آ جاتا ہے میرے محترم دوستو، تو کتنے زیادہ اسباب بڑھ جاتے ہیں اس کے قبولیت کے، تو ضرور جو ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا اس وقت کو قطعاً جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ دعاؤں میں لگنا چاہیے۔ کوئی فکر نہیں کرو ہاں کہ بھئی فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے، فلاں چیز جو ہے نا وہ لیٹ ہو رہی ہے، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، نہیں، ان چیزوں کا فکر نہیں کرنا، بس دعاؤں میں لگ جانا ہے۔ میرے محترم دوستو ایک کھجور کا دانہ اٹھاؤ اور پانی ساتھ اٹھاؤ اور ایک طرف جو ہے نا دعاؤں میں لگ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ سے جو ہے نا دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال کے اوپر رحم فرما، پوری انسانیت پوری مخلوق کے اوپر یا اللہ رحم فرما دے اور یہ مصیبت یہ بلا ہم سے ٹال دے۔ ہم اپنی جو ہے نا ساری ضروریات اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے نا وہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نا دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ میرے محترم دوستو یہ توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔